اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوخ کر رہے تھے، حضور کیسے اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ یہ بات ذرا مختلف تھی کہ یہ تو اختیار ہمارا ہے، یہ آپ کا تو نہیں۔ ہم جسے چاہیں گے توبہ کی توفیق دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم عذاب دیں گے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہی ایمان لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو کے ہاتھوں اسے تلوار دلوائی ہے اور خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ۔ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، اور پھر سورہ نوح کے اندر جو آگے آئے گی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اس سے زیادہ سخت دعا تو کوئی دعا بد دعا تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو کیا حضرت نوح اللہ کے رسول نہیں تھے؟ معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کے مقام سے ہرگز فرو نہیں ہے یہ بات، نمبر ایک۔ اور یقیناً کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ سا آ جاتا ہے۔ اگرچہ ہم آپ کے دل کے پردے کو اپنے پردوں اور حجابات پر قیاس نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہوگا، لیکن کوئی شے تو ہے جسے تعبیر کیا جا رہا ہے، آپ کے اپنے مقام کی مناسبت سے وہ پردہ اور حجاب ہے، ورنہ تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال نہ ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم متکلفین میں سے نہیں تھے، تصنع آپ کی ذات شخصیت کے اندر کہیں نام و نشان اس کا نہیں تھا۔ ما انا من المتکلفین قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی تکلف اور تصنع نہیں کرتا۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی حقیقی کیفیت کو ظاہر کیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی پردہ سا آ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بات جو ہے ایسی ناقابل فہم نہیں ہے کہ ایک وقت میں طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر بھی آئی ہے کہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے کہ اگر آپ حکم دیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے مابین وادی میں یہ شہر آباد ہے، یہ پس کر سربا بن جائے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہمت دی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دے۔ اور یہ بھی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے لیے خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے، اور ثقیف جو ہے وہ طائف کا قبیلہ ہے، طائف کے رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کا یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ یہی لازم ہے۔ جیسے کہ وہاں ہو گیا، اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ نوٹ کر لیجئے۔ در حقیقت طائف میں بھی جو معاملہ ہے وہ ہجوم کا نہیں ہے۔ دو میں نے جو واقعات آپ کو سنائے تھے اس لیے سنائے تھے کہ پہلے دو واقعات جو ہیں ابو جہل کے، وہ ایک انفرادی سا عمل ہے، وہ کوئی ہجوم نہیں ہے کہ سب لوگ چاروں طرف سے آ کر پل پڑے ہوں، جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ۔ یہ نقشہ جو ہے وہ ان دونوں واقعات میں بھی نہیں ہے، طائف میں بھی نہیں۔ طائف میں بھی چھوکرے تھے اصل میں، ورنہ جو بڑے لوگ تھے جن سے آپ ملے ہیں انہوں نے اگرچہ جملے تو ایسے ہی کہے تھے جو جگر کو چھید ڈالنے والے تھے کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے، گویا کہ آپ اپنے محاورے میں کہیں گے یہ منہ اور مسور کی دال، آپ ہی رہ گئے تھے صرف۔ ایک نے کہا چلیے جائیے، آپ چلے جائیے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کو تو میں منہ لگاتا ہی نہیں، اور اگر آپ سچے ہیں تو مجھے اندیشہ ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو پھر میرے اوپر تو عذاب آ جائے گا۔ اب اس میں استہزاء بھی ہے، طنز بھی ہے، جو بھی کچھ ہے اس کی تلخی ہے، لیکن ان میں سے کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہجوم کیا ہو حضور پر، تینوں جن سے کہ آپ نے ملاقات کی ہے۔ جملے ضرور کہیں، وہی وربل پرسیکیوشن جو ہے، جملے تو ایسے ہی تھے جو کلیجے کو چھید ڈالنے والے تھے، لیکن یہ کہ در حقیقت ان کے اشارے پر کچھ چھوکرے تھے جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں اسٹریٹ ارچنز، بس ان کو ذرا اشارہ کر دیا گیا اور وہ جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ پر وہ جو ہے وہ سنگ باری ہوئی ہے، خشت باری ہوئی ہے۔ لیکن یہ دو موقع ایسے ہیں، ایک غزوہ احد جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیرت کا جو حصہ ہے مکی دور کا، ہماری بڑی محرومی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس تفاصیل موجود نہیں، اس وقت تک کے واقعات کو اس طرح ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ حالات کا ٹیمپو اتنا زیادہ تھا، صحابہ اس درجے مصروف تھے اپنی انقلابی جد و جہد میں کہ کون ان چیزوں کو ریکارڈ کرتا، کون حضور سے پچھلے حالات پوچھتا کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ بیتی ہے ابتدائی دور میں۔ ابتدائی دور میں تو چند ہی لوگ ساتھ تھے، وہی ان سے واقف تھے، لہٰذا آپ کوئی ریسرچ کونسل بیٹھی ہوتی اور ریکارڈ کیا گیا ہوتا، وہ تو اس کا نہ معاملہ تھا، نہ اس کے لیے حالات سازگار تھے۔
البتہ مدینے میں آ کر چونکہ جنگیں ہوئی، اور جنگوں کے بارے میں عرب کا پہلے سے ہی ایک مزاج تھا کہ وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، جنگوں کے حالات کو وہ مرتب کرتے تھے۔ کتاب المغازی سب سے پہلے لکھی گئی ہے سیرت کی، کہ جن میں غزوات کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ عربوں کی ایک روایت تھی، وہ ان کے ہاں ایک اہم مسئلہ ہوتا تھا۔ لہذا مدنی دور کی جو ہے سیرت، وہ بہت کچھ ہمارے پاس اس کا مواد موجود ہے، لیکن مکی دور کے بارے میں تو مصدقہ واقعات جو ہیں وہ تو انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ 40 سال جو ہیں حضور کے وحی کے آمد سے قبل، اس کے ہمارے پاس 20 مصدقہ واقعات بھی موجود ہوں، اور جو 13 سال ہے اس کے بعد کے، اس کے شاید آپ کہیں تو 13 ہی مصدقہ واقعات شاید ہمیں مل سکے، اس سے زائد نہیں۔ یہ ہے ہماری محرومی کہہ لیجیے۔ قرآن مجید سے البتہ آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں سارے معاملے کو، لیکن یہ کہ مصدقہ اور موثق روایات کہ جو محدثین کے پیمانے جو ہے معیارات ہیں ان پر بھی پوری اترتی ہوں، اس کا میں کہہ رہا ہوں۔ ورنہ یہ کہ میلاد کی کتابوں میں تو جو قصے لکھے ہوئے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جو محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہو روایات، ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو 40 سالوں کے تو شاید 20 بھی نہیں، شاید 10، اور ان 13 سالوں کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید 13 واقعات مل جائیں، اس کے ساتھ زیادہ نہیں۔ یہ وجہ ہے۔ ورنہ اب آپ نوٹ کیجئے، ہجوم کا ایک واقعہ جو ہے یوم احد کا، اس کی تفاصیل ہمارے پاس ہے۔ وہ چونکہ نرغہ تھا، ہجوم تھا، سب حضور کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور اس وقت ہی حضور کی زبان سے وہ جملہ بھی نکلا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ الفاظ کسی اور صحابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے۔ آپ اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کیجئے جو اس وقت تھی، پورا نرغہ تھا کسی طرح حضور کو قتل کرنے۔ تو جو لوگ اپنی جسموں کو، جنہوں نے اپنے سینوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیر پر تیر چلا رہے تھے اس وقت لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کے لیے یہ جملہ نکلا۔ اور جب وہ وار ہوا ہے تو پھر یہ جملہ بھی زبان سے نکل گیا کہ کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جس پر یہ آ گئی گرفت، لیس لک من الامر شیء او یتوب اللہ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اگر آپ نوٹ کریں گے، بالکل اس کا کاؤنٹر پارٹ مکی دور میں یہ واقعہ ہے جس میں ہجوم ہوا ہے، جس میں پل پڑے ہیں لوگ قتل کرنے کے لیے۔ اور سنت اللہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب وہ قوم جس کی طرف کوئی رسول آیا ہو، وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے مستقل۔ جب تک وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتے، عذاب نہیں آتا۔ رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے تھے تو پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ اب تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اور عذاب آتا تھا۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی سچویشن اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ وہ دائیں اور بائیں سے غول کے غول، جتھے کے جتھے، اس لیے کہ عزین جو ہے جمع ہے عزتن کی۔ عزتن کہتے ہیں ایک جمعیت، ایک گروہ، ایک غول، غول در غول، گروہ در گروہ، دائیں بائیں ہر چہار کی طرف سے پل پڑنے کے لیے وہ آ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے۔ تو یہ بعین ہی وہ کیفیت بن چکی تھی کہ جس کے بعد عذاب الہی کا معاملہ جو ہے وہ اس قانون اور سنت الہی کے روح سے بھی عین قرین قیاس تھا۔ لہذا اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعا نکلی ہو کہ پروردگار اب یہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کی رسی مزید دراز نہ فرما، تو یہ قطعاً کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ناقابل قیاس ہو اور اس کے لیے ہمارے ذہن بالکل آمادہ نہ ہو۔ ہمیں ہر وقت اس طبع بشری کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت نبی و رسول، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ انسان تھے، گوشت پوشت کے انسان تھے، آپ کے اندر بھی وہ تمام میلانات تھے، وہ داعیات تھے، وہ عواطف تھے، وہ جذبات تھے۔ بچہ آپ کا دم توڑ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ابراہیم کا جب عالم نزع تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، لوگ حیران ہوئے ہیں، نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھ دی ہے، باقی ہم کہتے یہی ہے کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی کلمہ جو ہے شکوہ اور شکایت کا نہیں نکلے گا، باقی یہ دل میں جذبات ہیں اللہ نے رکھے۔
حضرت حمزہ کی شہادت پر وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں۔ یہ الفاظ آپ کے جذبات کی شدت جو ہے، اس کے اندر جو کیفیت ہے، ہیجان جو برپا ہے، وہ محبت تھی، فطری تھی، طبعی تھی، پھر ایمان کی بنیاد پر تھی۔ ان کا جو مقام تھا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ ساری محبتیں جو قلب محمدی میں تھیں حضرت حمزہ کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام و رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے اس کا اظہار ہوا ہے۔ اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، جب سنا ہے انصار نے تو انہوں نے اپنے ہاں سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور تعزیت کرو، اس لیے کہ اس وقت تک مردوں پر بین کرنے کی ابھی اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور یہ عرب کا رواج تھا۔ ان کی خواتین جو ہیں وہ قصیدے کہتی تھیں فی البدیہہ، اور روتی تھیں اور کپڑے پھاڑتی تھیں اور چیختی تھیں اور چلاتی تھیں، جیسے کہ اور لوگوں کے اندر بھی رواج ہے۔ وہ تو بعد میں اسے روکا گیا، منع کیا گیا، اس وقت تک اس کی مناہی نہیں تھی۔ تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور میں نے آج اس قدر تفصیل سے یہ بات اسی لیے کی ہے کہ یہ تفسیر لوگوں کی ذہن میں بیٹھ نہیں رہی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سال سائل بعذاب واقع، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں عذاب کا تقاضا کرنے والے، تو میں نے اسی لیے میں یہ کہنے کی ہرگز جرت نہ کرتا اگر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تیقن کے ساتھ یہ موجود نہ ہوتی۔ اگر تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس رائے کا اظہار، صرف ایک رائے، مختلف آراء، امام رازی کا تو یہ ہے کہ وہ آراء نقل کرتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، تو انہوں نے بھی ایک احتمال تفسیر کبیر کے اندر دیا ہے کہ اس میں اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ میرے نزدیک ایک داخلی گواہی موجود ہے سورہ معارج میں، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے، بڑا خوبصورت صبر۔ یہ فوراً جو آ رہا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ صورتیں اختتام پر جا کر صبر کی تلقین کرتی ہیں، لیکن یہاں فوراً اسی وقت فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اسی کے لیے ایک دوسری گواہی دیکھیے، ایک جگہ فرمایا گیا ولا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، اور تعجل علیہم اعلیٰ آتا ہے مخالفت کے لیے، یعنی ان کے خلاف جلدی نہ کیجئے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر سنا دیا جائے۔ یہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، اے نبی آپ جلدی نہ ان کے خلاف کیجئے، ہم ان کی ایک ایک چیز گن گن کر رکھ رہے ہیں، ان کے تمام اقوال، ان کے افعال، گویا کہ ایک ایک چیز کا انہیں بھرپور بدلہ مل جائے گا، سزا مل جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ہماری حکمت میں جو وقت معین ہے وہ وہی مناسب ہے، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، تو ایک تو خود سورہ معارج میں داخلی گواہی فاصبر صبرا جمیلا، دوسرے یہ کہ جوڑا جوڑا ہے یہ صورتیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مثنیٰ جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعا جو ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ شاید سخت ترین دعا جو کبھی مانگی گئی ہو، بد دعا جو دی گئی ہو۔ اب دیکھیے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک دستہ گھر نہ چھوڑ، اگر تو ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی کافر اور فاجر ہی اٹھیں گے۔ اس درجے یعنی اس قوم کے بارے میں مایوسی حضرت نوح علیہ السلام کو ہوئی تو اتنے سخت دعا دی، آپ بد دعا دی۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ میرا وہ موقف اور ان آیات کے ساتھ وہ تعلق جڑ گیا اس کا، کہ در حقیقت یہ نقشہ جو ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، یہ نقشہ اس سیرت کے اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جس میں کہ حضور پر ہجوم ہوا اور حضور کو قتل کرنے کے لوگ درپے ہو گئے، اگرچہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے۔ دیکھیے مجھے پھر ایک سیرت کا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عمر اسی ارادے سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، لیکن بڑی خوبصورتی سے درمیان میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یعنی یوں سمجھیے کہ ہند کے بھائی ہیں، اور حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان ان کے سالے عتبہ کے بیٹے حذیفہ، عتبہ بہت بڑا سردار، وہ ایمان لا چکے تھے، حذیفہ ابن عتبہ۔ اس نے دیکھا تیور حضرت عمر کے بڑے خطرناک ہیں اور جلالی مزاج کا یہ آدمی ہے، اس کو روکنا اس وقت ممکن نہیں ہے، ڈائیورٹ کیا۔ کہاں چلے؟ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، یہ چخ جو 6 برس سے چل رہی ہے، اب میرا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دارالندوا جانے، ان کا فیصلہ جانے، میں تو کر گزروں گا۔ ڈائیورٹ کیا کہ کہاں جا رہے ہو، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوں ایمان لے آئیں۔ فوراً غصے میں آل بلاغ بھبوپا ہو کر جو ہے وہ گئے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مارا ہے، پیٹا اپنے بہنوئی کو بھی، حضرت سعید ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لہو لہان کر دیا۔ بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ بس اس جملے نے تمیدانی کے سوزے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر کو بدلنے والا یہ جملہ ہے بہن کا، جا کر تیر کی طرح لگا ہے کہ وہ چیز کیا ہے جس نے صنف نازک میں ایک کمزور ہوتی ہے عورت، اس میں اتنی عظیمت، اتنا صبر، اتنا ثبات، اتنی استقامت، کوہ ہمالیہ بنا دیا، جان دینے کو تیار ہے۔ سوچنے پر آمادہ ہوں، چوٹ کھائی ہے، اور اس چوٹ کے نتیجے میں پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ یہ ڈائیورٹ کرنے کا انداز جو ہے، جو حضرت حذیفہ ابن عتبہ نے یہاں اختیار کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہو گیا۔ اگر حضرت ابو بکر اس وقت نہ آتے تو وہ لوگ بالکل غصے میں اندھے ہو گئے تھے، گویا کہ وہ تو حضور کے قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے۔ اس وقت ذہنی وہ بات جو ہے ان کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ہماری داخلی خانہ جنگی پر منتج ہو سکتا ہے، بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ نکل جاتی ہے وقتی طور پر۔ ابو بکر نے آ کر ذرا ڈائیورٹ کیا ہے تو فوراً ہوش آ گیا ہے، انہیں چھوڑا حضور کو، اور حضرت ابو بکر کو اپنے طور پر تو وہ ختم کر چکے تھے۔ یہ واقعہ اور غزوہ احد والا واقعہ جوڑیے ان دونوں کو، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، مشابہت ہے۔ جیسے وہاں حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، یہاں بھی قرین قیاس ہے کہ وہ بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہو، جس پر کہ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اب یہ جو ہے آئے گا، آ کر تو رہنا ہے، لیکن اے نبی فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، آپ صبر کیجئے، ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، انتظار کیجئے، انہیں یہ دور کی شے نظر آتی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر وہ یوم آخرت کی شکل جو ہے کھینچ دی گئی، کس طریقے سے انسان جو ہے، یہ بڑے سے بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں پر اترا رہے ہیں اور اپنے جتھوں پر اترا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، اپنے والدین کو، اپنے پورے کنبے کو چاہیں گے کہ آگ میں جھونک دیا جائے، من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کسی طرح انہیں بچا لیا جائے، نفسی نفسی کا عالم طاری ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے بڑا تھردلا پیدا ہوا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی ہوگی، اسے کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں انہیں کنٹرول میں لانا ہوگا، مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، شہوت کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جن میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے تیر بن کر ان کے سینے کو چھید رہی ہے کہ گویا کہ یہ بھک منگے لوگ، یہ غریب غربا، یہ فقراء، یہ ہمارے ہاں کے جو کمی کاری ہیں، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے، اور ہم یہاں کے چودھری، ہم سرمایہ دار، ہماری جائیدادیں، ہماری حیثیت، ہم سردار، ہم گویا کہ جہنمی ہیں۔ یہ ہے وہ جس پر کہ غصہ ان کا، اس نے اس طیش کی صورت اختیار کی۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا، ہرگز نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس شے سے جسے یہ خوب جانتے ہیں۔ یہ پھر ان کے اوپر جو ہے، ان کے پندار کے اوپر ایک بار کاری ہو رہا ہے۔ تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ جس گندے پانی کی بوند سے بنے ہو تم خود جانتے ہو۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے جو میرے پچھلے درس کا جو مرکزی مضمون تھا، انسان کی ایک خلقت ہے، خلقت مٹی سے ہے، یہ گندے پانی کی بوند سے ہے، لیکن انسان کا ایک روحانی وجود ہے، وہ نہ گندے پانی کی بوند سے نہ مٹی سے ہے، وہ تو در حقیقت قل الروح من امر ربی،
لیکن چونکہ ان کے سامنے وہ اپنا روحانی وجود ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے اس جسمانی وجود کو اور حیوانی وجود ہی سے واقف ہے۔ وہ جو فرمایا گیا سورہ حشر کی آیت میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے اس اصل اور جو باعزت حصہ ہے ان کے وجود کا، اس کو تو بھلائے بیٹھے، یہ تو صرف اپنے اس خاکی اور حیوانی وجود سے واقف ہے، اور اس کے بارے میں انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ تو مٹی سے بنا، اور مٹی چلو چھوڑ دیجئے، وہ بھی کوئی علمی وہ جو ہے بات ہو جائے گی کہ مٹی سے کیسے بنا، لیکن انہیں معلوم ہے نا وہ نطفے کی گندے پانی کی بوند سے بنے ہیں نا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں۔ یہ فلا اقسموں میں لا کا جو مضمون ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں بھی آیا، اس کے بعد اس سے پہلے الحاقہ میں بھی آ چکا ہے۔ اس میں کئی بحثیں ہیں، بعض حضرات تو اس کو لا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متصل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف لفظاً پڑھا جائے گا، معناً مراد نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے صرف اضافی طور پر۔ لیکن یہ کہ دوسرے حضرات اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز بے معنی بھی ہو، بلا کسی معنی کے لے آئی گئی ہو، اور مجھے انہی کی رائے سے اتفاق ہے۔ اب جو اس کو بامانی سمجھتے ہیں ان کی دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ فلا اقسموں میں قسم نہیں کھاتا، مراد کیا ہے؟ یہ بات اتنی واضح ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لشدت وضوح ہی، اس شے کے، اس بات کے نہایت واضح ہونے کی وجہ سے میں قسم کھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ ایک یہ مفہوم ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اب میں سورج کی موجودگی پر قسم کھاؤں؟ میں کوئی احمق نہیں ہوں، ظاہر بات ہے کہ کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، سورج تو خود اپنے وجود کا اعلان کر رہا ہے۔ کوئی شخص اگر ڈٹائی سے انکار کر رہا ہے تو وہ قسم سے بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ جب سورج چمک رہا ہو نصف النہار پر تب انکار کر رہا ہے ایک شخص، تو کسی کے قسم کھانے سے کیسے مان لے گا وہ؟ تو ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ مولانا فراہی کا جو مکتب فکر ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے جسے مزید آگے بڑھایا ہے، مجھے انہی سے اتفاق ہے اس معاملے میں، کہ یہاں لا کے بعد ایک طرح کا وقفہ ہے۔ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے، ہمارے ہاں انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کوما لگا دیا، نے کے بعد کوما، آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پہ نہیں سے مراد ہوتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے وہ غلط ہے، میں اس کی نفی کر رہا ہوں، تم جو کچھ سوچ رہے ہو بالکل پادر ہوا شے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ نے I swear by the day of judgment، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورہ قیامہ آ جائے گی، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آئیں گے۔ تو یہ لا منفصل ہے، گویا کہ لا علیحدہ پڑھا جائے گا، تھوڑا سا وقفہ، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، تم نفی کر رہے ہو آخرت کی، تمہیں اعتماد نہیں ہے آخرت پر، تمہیں یقین نہیں آخرت پر، لیکن میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اب یہ یہاں پر جمع کی صورت میں آیا ہے، مشرق اور مغرب، مشرقوں اور مغربوں کے رب اور مالک کی قسم کھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ واحد میں بھی آئیں گے مشرق اور مغرب، یہ ہر روز کا ہمارا جو مشاہدہ ہے، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، ہر شخص جو ہے جو دیکھتا ہے سورج شروع جہاں سے طلوع ہوا وہ اس کا مشرق ہے، اور جہاں وہ غروب ہوا وہ مغرب ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشرقین و مغربین یہ بھی آیا، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا، دو مشرقوں کا دو مغربوں کا۔ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو مشرق ہے وہ دوسری دنیا کا مغرب ہے، امریکہ کے لیے وہ مغرب ہے، اور ہمارا جو مغرب ہے امریکنز کے لیے وہی مشرق ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ مشرقین اور مغربین کا تصور ہو جائے گا۔ اور مشارق و مغارب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین چونکہ ترچھی ہے، وہ اپنی حرکت کے ساتھ جب آگے جاتی ہے ہر روز نیا مشرق ہوتا ہے۔ زمین کی جو حرکت ہے اسی نقطے پر، ہمارے لاہور کے اعتبار سے اسی نقطے پر سورج جو ہے طلوع نہیں ہوگا کل، جس پر کہ آج طلوع ہوا تھا، اس لیے کہ ہر روز جو ہے اس کی وہ شمالاً جنوباً جو ہے
سورج جو ہے سردی کے موسم میں جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، گرمیوں کے موسم میں شمال کی طرف آ جاتا ہے، ہمارے شمالی کرے کے اعتبار سے، نصف کرہ جو ہے شمالی اس کے اعتبار سے، جنوبی نصف کرہ کے اعتبار سے ہماری جب سردی ہوتی ہے وہاں گرمی ہوتی ہے، جب ہماری گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ زمین کا ہر نقطہ، غور کیجیے گا، زمین کا ہر نقطہ، یہ جو خط سرطان اور خط جدی دو خط ہیں، اس سے آگے سورج نہیں جاتا، نہ اوپر نہ نیچے، ان دونوں کے درمیان ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی، اس پر کسی نہ کسی وقت سورج طلوع ہو رہا اور کسی نہ کسی وقت اس پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے رب المشارق والمغارب یہ جمع کے صیغے میں غالباً صحیح ترین تعبیر یہی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے رب کی، انا لقادرون، ہم اس پر یقیناً قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتروں سے، جس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور ہم ہرگز عاجز نہیں آئے، ہم پر کوئی سبقت نہیں لے گیا، ہم مسبوق نہیں ہیں، کسی نے ہمیں عاجز نہیں کر دیا ہے، کسی نے ہماری قوت خلاقی کو روک نہیں دیا ہے، کسی نے ہمارے اختیارات کو سلب نہیں کر لیا ہے، ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر کے ذریعے انہیں بدل دیں۔ یہ مضمون بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن الحمدللہ میں اس کو پوری تفصیل سے سورہ واقعہ کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں وہ تو یہاں نبدلہ سے مراد لیتے ہیں دنیا میں آپ کو ہٹانا، کسی اور کو لے آنا۔ یہ تبدیلی ہر وقت ہو رہی ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل آ جاتی ہے، کبھی ایک قوم ہٹتی ہے دوسری قوم آ جاتی ہے، کبھی ہندوستان پہ ہن آ گئے، کبھی وہ پھر مغلوب ہو گئے، کوئی آریہ آ گئے، آریہ مغلوب ہو گئے، پٹھان آ گئے، ادھر سے عرب آ گئے، جو بھی آئے، تو یہ ہے بدل دینا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، ہم اس پر قادر ہیں، ہم عاجز نہیں آئے ہیں کہ تمہیں ہٹائیں کسی اور کو لے آئیں۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں معنی مراد ہے کہ ہم تمہاری جگہ، تمہاری جو دوبارہ تخلیق ہوگی وہ تم سے بہتر شکل میں ہم کر دیں گے، ہم اس پر قادر ہیں، تمہیں بدل دیں گے بہتر صورتوں میں۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، نوٹ کر لیجئے، وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہیں کہ ہم تمہارے جگہ تم جیسے لے آئیں، لیکن مراد کیا ہے؟ آخرت میں تمہاری ہی جیسے انسان پیدا کر دیے جائیں۔ چونکہ یہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ سورہ واقعہ میں تو مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر نہیں کی اور میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کی یہ رائے ہے، لیکن یہاں سورہ معارج میں آ کر جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اپنا رجحان ظاہر کیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں وہاں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کو، کہ در حقیقت جب بعث بعد الموت ہوگا تو ہمارے بعین ہی یہی وجود دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بھی جو عام تصور ہے لوگوں کا، اس سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کی ہر ایک کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی باتیں ہیں جہاں تک بھی ذہن پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو منتقل کر دوں، اس کے بعد معلوم نہیں کہ پھر وہ وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دیکھیے، یہ جسم میرا جو آج ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو 10 سال پہلے تھا۔ اس دنیا میں جسم بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ جس نے بایولوجی نہیں پڑھی ہے اسے نہیں پتا اس کا۔ میرا جو خون آج میری رگوں میں گردش کر رہا ہے، چند دنوں کے بعد اس کا ایک ذرہ بھی میرے جسم میں نہیں ہوگا۔ مسلسل خلیے جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ تو مسلسل ہے۔ یہ ہمارا ناخن کتنی مرتبہ آپ نے اس کو کاٹا ہے، وہ ناخن تو اب نہیں ہے میرے پاس، یہ ناخن تو نیا بن رہا ہے مسلسل، جو پرانا تھا وہ کٹتا چلا جا رہا ہے اور بنتا آ رہا ہے۔ بال ہمارے جھڑ رہے ہیں اور بن رہے ہیں، کھال کے اوپر سے ایپیتھیلیل لیئر جو ہے وہ چھیلی جا رہی ہے، نہیں بنتی چلی جا رہی ہے۔ تمام جتنے ہمارے اعضاء ہیں ان کے اندر جو سیلز ہیں، خلیات ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو در حقیقت ہمارا جو اصل وجود ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ ہمارا شعور ذات ہے، سیلف کانشسنس، میں، میرا احساس اور میری جو ایک یادداشت ہے، میری میموری ہے، اس کا تسلسل ہے۔ میں جب 5 برس کا تھا اس کے واقعات بھی مجھے یاد ہیں۔
پھر میں 10 برس کا تھا، اس کے واقعات بھی یاد ہیں. میری پوری اس میموری کے اندر میری وہ شخصیت کا اور میری یادداشت کا تسلسل جو ہے وہ ہے در حقیقت جو مجھے ایک تشخص عطا کرتا ہے. ورنہ میرا یہ جسم یہ تو بدل رہا ہے، ہر آن بدل رہا ہے، ہر آن ہلاکت میں ہے، ہر آن اس کے اندر ایک نئی جو ہے تعمیر ہو رہی ہے. ڈسٹرکشن اینڈ کنسٹرکشن یہ مسلسل جو ہے وہ اس کی جاری ہے. لہذا آخرت میں بھی در حقیقت کنٹینیوٹی ہوگی ہماری اس یادداشت کی، کنٹینیوٹی ہوگی ہمارے اس سیلف کانشسنس کی. وہ ہماری روح اور نفس ان دونوں کا مجموعہ ہے کہ جو جمع کر دیا جائے گا. جسم ہمیں عطا کیا جائے گا جو اس جیسا بھی ہوگا. دیکھیے 2 جگہ قرآن مجید میں امثالکم آیا ہے اور ایک جگہ پر خیرم منہم آیا ہے. یہاں فرمایا گیا اعلان نبدل خیرم منہم وما نحن بمسبوقین، ہم بدل دیں انہیں ان سے بہتروں سے، ان سے جو بہتر وجود ہوں گے ان سے. اور 2 جگہ پر سورہ واقعہ میں بھی فرمایا وما نحن بمسبوقین اعلان نبدل امثالکم، تم جیسے. اور سورہ دہر آگے چل کر ہم پڑھیں گے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. وہ جسم جو ہمیں ملیں گے بعث بعد الموت کے بعد آخرت میں وہ مثل بھی ہوں گے، ایسے ہی 2 ہاتھ پاؤں ہوں گے، ایسے ہی پیر ہوں گے، ایسی ہی آنکھیں ہوں گی، ایسا ہی وجود ہوگا جس سے کہ ہم مانوس ہیں، لیکن بہتر ہوگا. بہتر کس اعتبار سے ہوگا؟ یہاں ہماری آنکھوں کی بینائی بڑی محدود ہے، وہاں بڑی تیز ہوگی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں، بڑی دور تک دیکھ رہی ہیں. وہاں آگ ہمیں جلائے گی، ہم مریں گے نہیں، معاذ اللہ، ہمیں اللہ بچائے. جو بھی کفار ہوں گے آگ جلائے گی، مریں گے نہیں. جبکہ یہاں جو وجود ہے وہ جھلس جاتا، مر جاتا، ختم ہو جاتا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ نہ اس کے اندر زندہ رہیں گے نہ مریں گے. حالانکہ یہ وجود جو ہے اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ایک اعتبار سے مثل ہوگا، ایک اعتبار سے اس سے بہتر ہوگا. مثل ہوگا اپنی ساخت کے اعتبار سے یہی اسی طرح کا جسم، ایسے ہی 2 ہاتھ، ایسے ہی 2 پاؤں، جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو عبارت سمجھتے ہیں. ہمارا یہ وجود ہوگا، لیکن وہ نیا پیدا کیا جائے گا اور وہ بہت سے اعتبارات سے اس وجود سے، اس جسمانی وجود سے بہتر وجود ہوگا، زیادہ ڈیوریبل ہوگا، زیادہ قوت مقاومت اس کے اندر ہوگی، زیادہ توانائی اس کے اندر ہوگی، جھیلنے کی صلاحیت اس میں ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یہاں ان 3 صورتوں میں سورہ واقعہ، یہ سورۃ المعارج اور سورۃ الدہر کے اندر یہ مضمون آیا ہے. نوٹ کر لیجئے کہ پہلا مضمون بھی غلط نہیں ہے کہ تمہیں ہٹائیں کسی کو لے آئیں، لیکن میں نے جو مزید غور کیا، ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے میں پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، عربی لغت پر اور اس کے ادب پر میری اتنی گہری نگاہ نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ کہہ سکوں، لیکن ایک بات کی طرف ذہن گیا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آگے آپ ان پر گفتگو کر کے مزید اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں کسی کی جگہ کسی کو لانا ہو وہاں استبدال کا لفظ آتا ہے، تبدیل کا لفظ نہیں آتا. اس کی 2 میرے سامنے مثالیں ہیں. سورہ نساء میں فرمایا ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر کوئی شخص اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو استبدال کہا گیا، ایک کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آخری آیت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اے بنی اسماعیل، اے امیین، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو ہم لے آئیں گے. جیسے کہ عربوں کو 13ویں صدی عیسوی کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی اور عالم اسلام کی امامت سے معزول کر کے اور ترکوں کے ہاتھ میں ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے ترکوں کے حوالے کر دیے. تو کسی قوم کو ہٹانا دوسری کو لانا یہ استبدال ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ایک بیوی کو فارغ کرنا طلاق دے کر دوسری کو لانا یہ استبدال ہے. ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، یہاں پر ہے بدلا، بدلت یبدل تبدیلا، کسی شے کو ہی بدل دینا، اسی کی صورت کو، اسی کی ماہیت کو بدل دینا. ہمارے ہی یہ وجود ہیں کہ جو در حقیقت ہمیں اس جیسے وجود ملیں گے اور وہ ان سے بہتر بھی ہوں گے اور مثل بھی ہوں گے یہی اسی طرح کے، اسی ہمارے اس پورے یعنی یادداشت کے تسلسل کے ساتھ ہمارا چونکہ جو کانشسنس ہے وہ برقرار رہے گی. میں نے اس میں ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، میری زندگی کے چونکہ وہ بڑی تلخ یادوں سے تعلق رکھنے والا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. اور اسی وجہ سے ہمارے بعض مفکرین
جو فلسفی ہے بنیادی طور پر، انہوں نے ایک خیال ظاہر کر دیا ہے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں ہیں، صرف کیفیات کا نام ہے۔ مجھے اختلاف ہے، میرا موقف بالکل وہی ہے 100% درست جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ جگہیں ہیں، پلیسز ہیں، یہ صرف سٹیٹس نہیں ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ خیر اگر سر سید احمد خان اس بات کو کہیں تو شاید میرے لیے قابل تعجب اتنا نہ ہوتا، لیکن علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں یہی بات کہہ دی ہے کہ ہیل اینڈ ہیون آر اسٹیٹس ناٹ پلیسز، جگہ نہیں ہے، کوئی مقامات نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹس ہیں۔ اچھا، اس کے کہنے کی کیا بنیاد ہے؟ اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن بنیاد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اصل اہمیت جو ہے وہ ہمارے شعور کی ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں شیر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، پورے خوف کی وہ کیفیت جو آپ پر طاری ہو جاتی ہے، نہ کوئی شیر ہے نہ کچھ حقیقت ہے، وہ تو اصل میں آپ کا احساس ہے۔ جب احساس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی تو گویا کہ اس کا سارا جو اذیت اور کوفت ہے وہ تو آپ کو مل گئی۔ میری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ میرے ماموں صغیر احمد جان صغیر مرحوم، انہیں کینسر ہوا، اور ان کی یہ تھائی بون جو ہے، یہ بڑی ہڈی جو ہے ران کی، اس میں کینسر تھا، شدید درد انہیں ہوتا تھا، چیخیں مارتے تھے۔ اچھا، وہ درد کچھ ایسا تھا، ریفرڈ تھا، وہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کا جو یہ پاؤں انگوٹھا جو تھا پاؤں کا، وہاں سے وہ درد کی لہر آ رہی ہے۔ یہ ریفرڈ پینس کہلاتے ہیں ہمارے میڈیکل سائنس میں، وہ نروز جہاں سے شروع ہو رہی ہو، محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ درد آ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایمپوٹیشن کر دیا گیا، ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، پوری ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، بے ہوش کر کے انہیں ایمپوٹیشن ہوا۔ اس کے بعد وہ آ گئے اپنے کمرے میں، اب انہیں پتہ نہیں کہ ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے، انہیں کیا پتہ، وہ تو بے ہوشی میں ٹانگ کٹی ہے، اوپر جو ہے پڑا ہوا ہے چادر۔ ہوش میں آ کر وہ یہی کہہ رہے ہیں پکڑو ذرا میرا انگوٹھا، اس میں شدید درد ہو رہا، انگوٹھے کا وجود ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نرو جہاں سے کٹی ہے اس میں جو فائبرز انگوٹھے کے تھے ابھی وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے انگوٹھے میں درد ہے، حالانکہ انگوٹھے کا وجود ہے، انگوٹھا کیا، وہ تو پوری ٹانگ ختم ہو چکی ہے، لیکن انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نا ذرا تھامو اس انگوٹھے کو، پکڑو ذرا، دباؤ اس کو، مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اصل بات تو ہے وہ اندر جو احساس ہے، اگر وہ ہو رہا ہے، ٹانگ ہے یا نہیں ہے، ٹانگ کا درد ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عضو ہو نہ ہو لیکن آپ کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہو جو کسی عضو کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو آپ کو تو تکلیف پہنچ گئی نا۔ اس اعتبار سے بعض حضرات کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ عذاب اپنی جگہ، ثواب اپنی جگہ، جنت کی نعمتیں یا دوزخ کی سزائیں اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے پلیسز کا ہونا، ان کی فزیکل ایگزسٹنس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یا وہ کیفیت کے جو ثواب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، نعمتوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اگر وہ پیدا ہو گئی اور اس کا تعلق انسان کے احساس اور شعور کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے انہیں کہنے کا موقع ملا، یعنی وہ عذاب اور ثواب کے منکر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سزا بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ملیں گی، ان کی لذتیں بھی ہوں گی، لذت بھی ہوگی، الم بھی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ فزیکل ان کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی ان جگہوں کی، جنت اور دوزخ کی۔ لیکن پھر نوٹ کر لیجئے، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بالکل اس دوسرے عالم کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، ہم کیوں کہیں کہ وہ نہیں ہوگی، وہ ہوگی، اور یقیناً جس طریقے سے قرآن مجید میں اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ تعبیر کرنا میرے نزدیک یہ فلسفے سے کچھ زیادہ مرعوبیت کی علامت ہے۔ ہمیں زیادہ جو ہے مرعوب ہونا چاہیے قرآن سے اور سنت سے، اور اس کی جو کیفیات ہے خاص طور پر آخرت کے بارے میں ہمیں منہ شگافیاں منطقی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیزیں آئی ہیں اے سچ کتاب و سنت کے اندر ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ بہرحال الا نبدل خیرا منہم، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم بالکل عاجز نہیں آئے، کسی نے ہمارا ہاتھ نہیں روکا، کسی نے ہمارا اختیار سلب نہیں کیا۔ مسبوقین چونکہ مفعول کا صیغہ ہے اس لیے میں یہ انداز تعبیر اختیار کر رہا ہوں۔ فذرہم، اب یہ آخری آیات جو ہے یوں سمجھیے کنکلوڈنگ آیات ہیں، فذرہم، اے نبی چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے انہیں، یہ ان ابتدائی صورتوں میں اکثر آپ کو ملے گا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑیے نبی مجھے اور ان کو جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، میں نبٹ لوں گا ان سے۔ اس میں بھی دیکھیے اندازہ وہی، آپ جلدی نہ مچائیں، آپ ان کے بارے میں ابھی فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں عجلت سے کام نہ چھوڑیے مجھے، میں نبٹ لوں گا ان سے۔
آپ اپنا کام کیجئے، آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ کا کام ہے تلقین، آپ کا کام ہے ان تک بات کو پہنچاتے رہنا، اور ان کی تکلیفیں جو وہ پہنچا رہے ہیں ان پر صبر کرنا، جو وربل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اسے جھیلنا۔ فاصبر صبرا جمیلا ذرنی والمکذبین اولی النعمت، اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان کو جو یہ بہت ہی نعمتوں کے اندر جو کھیل رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور اس کو جسے میں نے اکلوتا پیدا کیا، یکا و تنہا پیدا کیا۔ یہ سارا جو ہے ان صورتوں کے اندر یہ لفظ بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ فذرہم، چھوڑیے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یخوضوا ویلعبوا، خوض کہتے ہیں، غور و خوض کا لفظ آتا ہے نا ہمارے ہاں، گہرائیوں میں اترنا، غور اور خوض، یعنی بال کی، جس کو کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، مین میخ نکالنا، ادھر سے ادھر بات سے بات نکال کر ہنسی مذاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہیں ہوٹنگ کرتے تھے، کہیں فقرے چست کرتے تھے، تو فرمایا چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، ان سے اپنی توجہ کو ہٹائیے۔ ذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑیے ان کو یہ کھیلتے رہیں اور باتیں بناتے رہیں اور ہنسی مسخری کے اندر مشغول رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو ہی جائے اس دن سے جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن، وہ جس کا کہ نقشہ جو ہے ابتدا کے اندر کھینچ دیا گیا ہے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، وہ جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، آپ چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے، انہیں کھیل کود میں مست رہنے دیجئے، انہیں باتیں بنانے دیجئے، یہاں تک کہ اس دن سے ان کی ملاقات ہو جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس دن کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن کہ یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اجداث جمع ہے جدس کی، اور جدس کہتے ہیں قبر کو۔ یخرجون من الاجداث سراعا، سراعاً سری کی جمع ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعاً، یہی لفظ آیا ہے سورہ یاسین میں بھی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو جب وہ پکارا جائے گا اور سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ لگائیں گے۔ وہی بات یہاں ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، ایسے وہ دوڑیں گے جیسے کہ کسی نصب شدہ چیز یا نشان یا استھان یا بت کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہو۔ یہ جو وفظ کا مادہ آتا ہے جس سے ایفاز ہے، یوفضون، یہ بھی تیزی کے ساتھ دوڑنے کے لیے۔ اور نصب نصیب کی جمع ہے، نصیب جو ہے فعیل کے وزن پر، یہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی دیتا ہے، یہاں مفعول کے معنی میں منصوب، جس چیز کو گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے۔ تو دوڑ لگانے کے لیے بھی کوئی نشان مقرر کر لیا جاتا ہے کہ آؤ دوڑ لگائیں، کون پہلے پہنچتا ہے۔ اسی طرح بتوں کے استھان، چونکہ بت بھی نصب کیے جاتے تھے، زمین میں گاڑے جاتے تھے، یا پتھر جو ہے علامت کے طور پر گاڑ دیے جاتے تھے، وہ بھی نصب ہے۔ تو جیسے اس کی طرف رخ کر کے لوگ دوڑ لگاتے ہیں، ایسے ہی یہ اس روز اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور دوڑیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم سے، خجالت سے، پشیمانی سے۔ ترہقہم ذلہ، ان پر مسلط ہو چکی ہوگی ذلت، اور یوں سمجھیے کہ رسوائی اور سخت قسم کی پشیمانی۔ رہق کا لفظ آتا ہے کسی کا زیادتی کرنا، لا یخاف بخسم ولا رہقا، یہ سورہ جن میں یہ لفظ آئے گا۔ رہق جو ہے اس کے معنی کسی کے اوپر مسلط ہو جانا، تو ان پر مسلط ہو چکی ہوگی ذلت اور رسوائی اور پشیمانی اور شرمندگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں شروع میں آیا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ سامنے موجود ہیں، ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں رائے ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ جو فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ وہی قیامت کا دن ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ اتنا طویل ہوگا کہ یہاں اس صورت میں فرمایا گیا 50,000 سال۔ سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن جو ہے یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی انہیں دھمکی دی گئی تھی، جس کی انہیں خبر سنائی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے
اپنی پناہ میں رکھے اور اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ اللہم اجرنا من خزی الدنیا و خزی الآخرہ، اللہم اجرنا من عذاب الدنیا و عذاب الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔